جماعت اسلامی پھر کسی کا منہ نہیں دیکھے گی. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، نوجوانوں کے ساتھ، مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ، طالب علموں اور اساتذہ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اور ان سب وکلاء کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کر پاکستان کو اس کا حق دلانے کی تحریک اور پاکستان میں جنون نظام لانے کی تحریک، جو عدل اور انصاف کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، جس میں سب کو حقوق ملتے ہیں، جس میں بیوروکریسی کی اجارہ داری نہیں، جس میں جاگیرداروں، وڈیروں اور جرنیلوں کی اجارہ داری نہیں، بلکہ اس میں عوام کی حاکمیت کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق قائم کیا جائے. اس نظام کی تبدیلی کی یہ تحریک ہے، اور یہ اجتماع عام اس لیے منعقد ہو رہا ہے. یہ صرف محض یہ نہیں ہے کہ بس آنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ باتیں سننی ہیں اور چلے جانا ہے. اور انشاءاللہ اجتماع کے تیسرے دن ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے، اور یہاں سے وہ تحریک شروع ہوگی جو پورے پاکستان کو انشاءاللہ متاثر کرے گی، عوام کو جوڑتی چلی جائے گی، نوجوانوں کو ساتھ ملاتی چلی جائے گی، اور ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے انیشیٹو کا اعلان بھی کریں گے جو نوجوانوں کے لیے ہوگا. زی کنیکٹ کے نام سے اس کام کو انجام دیا جائے گا. یہ طبقہ نوجوانوں کا پوری دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس طبقے کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا ہے. اسی لیے پھر لوگ ایکٹیو تو ہوتے ہیں. یہ جو جنریشن زی ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی ہوتی ہے، یہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے اور آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کھلانے اور کھیلوں کی سہولتیں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع دلوانے والا کوئی نہیں ہے. ان کے اور بہت سارے مسئلے ہیں، ان کی اخلاقیات کو درست کرنا، ان کو صحیح، ان کا فوکس بڑھانا، ان کو پراپر طریقے سے ایجوکیشن اور کون سی ایجوکیشن حاصل کی جائے اس کا شعور فراہم کرنا، ان کو گائیڈنس دینا، ان کی رہنمائی کرنا. ان کے ایشوز ہیں. اس نوجوان نسل کی جتنی خوبیاں ہیں، حالات کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انزائٹیز بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسے پروگرام کو یہاں اناؤنس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ہم پوری نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ان کو یہ فیل ہوگا کہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے. یہ امید کا پیغام یہ اجتماع دے گا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں ہے، اس کے بعد پنڈال ہے، خواتین کا اس میں بہت زبردست قسم کا رول ہوگا. آپ نے دیکھا جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں، باتھ روم ہے، ان کو بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپ کیا گیا ہے. اسی طرح سے بازار یہاں پر لگ رہا ہے، اور بازار میں بھی میرا برانڈ پاکستان، پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک زبردست طریقہ، اور اس کو بہت آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. یوتھ کے لیے پورا ایک پویلین، ایک ارینا بن رہا ہے. اسی طرح جو ہماری خواتین کی رہائش گاہیں ہیں، ہم نے اپنی ٹاپ پرائیورٹی رکھی ہے. ہمیں ظاہر ہے جو خبریں مل رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ چل پڑ رہے ہیں اور مزید چلیں گے، اور کل سے تو قافلے کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اور اندرون سندھ سے اور پنجاب بھر سے، ایون یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا اور مالکا ڈیجنسی اور چترال، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ اس میں شرکت نہیں کریں گے. یہ یکجہتی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ اظہار ہوگا. تو ظاہر سب کچھ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، تو پھر ان کی رہائش، ان کا بندوبست، اس کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں. رہائش گاہیں بن گئی ہیں، اور ہم نے یہ اپنی پرائیورٹی رکھی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے. اور ہم پورے پاکستان میں یہ میسج ہم نے دیا ہے کہ اگر جگہ کم پڑے گی تو ہماری خواتین انشاءاللہ تعالی ان کو ہم زیادہ احترام سے اور عزت سے جگہ فراہم کریں گے، اور خود جو ہے ایثار اور قربانی کریں گے. لیکن جتنا انسانی بس میں ہو سکتا ہے جگہ کی فراہمی اور اکوموڈیشن کو بنانا، وہ سب لیاقت صاحب کی قیادت میں کیا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ بہت یہاں طریقے سے اور سلیقے سے یہ وقت گزاریں گے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے اسٹالز اور مختلف قسم کے لوگوں کو یہاں اپنی چیزیں پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا. ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، دینی مدارس کی سب سے بڑی تنظیم اور تحریک جو مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کو زمین میں دفن کر کے اسلام کا پرچم سربلند کرتی ہے، وہ ہماری جمعیت طلبہ عربیہ ہے، اور نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں. انہوں نے پوری تزئین و آرائش کے کام کو یہاں سنبھالا ہوا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے کل بھی یہاں پر ایک بہت بڑا سیشن کیا. پوری اجتماع گاہ کی آرگنائزیشن یہ نوجوان کریں گے. ہم نوجوانوں کو، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور انشاءاللہ تعالی منظم طریقے سے آگے بڑھائیں گے. یوتھ کا سیشن بھی ہوگا، ڈیجیٹل سیشن ہوگا. اس اجتماع میں انشاءاللہ
بزنس کمیونٹی کو بھی ہم نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ پاکستان میں صنعتوں کے مسئلے کیا ہیں، معیشت کا مسئلہ کیا ہے. یہ جو اس کا عنوان ہے بدل دو نظام، تو نظام کی جتنی شکلیں، عدلیہ ہے، سیاست ہے، صحافت ہے، قانون ہے، اسی طرح سے معیشت ہے، نوجوان ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک پورا ہم نے حالات کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا تجزیہ بدل کے نکلنے کا اور نظام کو بدلنے کا طریقہ، اس پر ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے. پہلی مرتبہ خواتین کو مین اسٹیج سے پورا سیشن دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی آدھی آبادی کا مقدمہ لڑیں، خواتین کا چارٹر پیش کریں، بلکہ کارہائے نمایاں انجام دینے والی خواتین پورے پاکستان سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز بھی ہوں گے. یوتھ نیشنل ایوارڈ بھی یہاں پر دیا جائے گا. تو یہ اجتماع روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس، لوگوں کو جو ہے ان کی تربیت، اس کا بھی پورا اس میں اہتمام ہوگا. اس میں علماء کرام اور مشائخ اعظام لوگوں کی تربیت بھی فرمائیں گے. اور اس اجتماع کی ایک بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 42 ممالک سے اسلامک موومنٹس اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والی آرگنائزیشنز، ان کے نمائندے تشریف لا رہے ہیں، اور آنے کا سلسلہ ان کے وفود کا شروع ہو گیا ہے. سارے بر اعظموں سے نمائندگی ہے، اور یہ پوری ملت کو جوڑنے کا، امت کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا. اور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیشن بھی اس میں ہوگا، ایک فلسطین سیشن ہوگا، اور فلسطینیوں کی بھی ظاہر ہے کہ فلسطین اور ہم یکجان، دو قالب، اور ہم ان کا مقدمہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہاں پر پیش کریں گے. ان کی لیڈرشپ کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، اور اسی طرح عالمی اسلامی تحریکوں کے رہنما تشریف لا رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل سیشن بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد سیشن ہوگا، اور پوری امت کو ایک کرنے اور اس کی علامت بننے کا انشاءاللہ مظہر ہوگا. اسی طرح سے جو ایسے افراد کہ جنہوں نے پوری دنیا میں فلسطین کاز کے لیے، انسانی حقوق کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نمایاں کردار ادا کیا ہے، ایسی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اور یورپ اور امریکہ سے بھی، اور ساؤتھ افریقہ سے بھی، اور دیگر بر اعظموں سے بھی وہ تمام لوگ یہاں پر شریک ہوں گے. اور یہ ریپریزنٹیشن ہوگی دنیا بھر کے بعض امیر انسانوں کی. پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام اب چل نہیں سکتا. امریکی سرپرستی میں مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام یہ خود ہل رہا ہے، یہ اپنی جڑیں کھو چکا ہے. اس کو ریپلیس کرنا ہوگا تو عدل اور انصاف کے نظام سے کرنا ہوگا. تو اپنے اپنے معاشروں میں بھی اور پوری دنیا میں بھی عدل و انصاف کا پیغام انشاءاللہ یہ اجتماع دے گا، اور اسلام کا پیغام ہی وہ پیغام ہے. لہذا اور بہت ساری جہتیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ پرسوں جب یہ اجتماع شروع ہوگا اور انسانوں کا سمندر مینار پاکستان میں ہوگا، تو ہم نہ صرف یہ کہ قوم کے سامنے اپنا پورا موقف رکھیں گے، بلکہ آگے کا لائحہ عمل بھی پیش کریں گے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کی قیادت کرے گی، اس امت کی خدمت کرے گی، اور پاکستانیوں کو ایک امید سے جوڑے گی، اور یہ اجتماع اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. تمام لوگوں کو ہم نے شرکت کی دعوت دی ہے. اس اجتماع کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، اور پورا پاکستان کا ہر فرد اس میں شریک ہو سکتا ہے. جی آپ سب یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں ٹارگیٹ جو ہے وہ 10 سے 11 ووٹر ہیں، لاکھ ووٹر جو کہ دستیاب ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں 2023 کے عام انتخابات میں ووٹ جو پڑے جماعت اسلامی کو، یا عام پاکستانی بھی ٹارگیٹ ہے کہ جو ممبر نہیں ہے؟ ایک تو نمبر تو ٹھیک کر لو نا یار. جو دستیاب سرکاری اعداد و شمار ہے، میں تو وہ بول رہا ہوں. جو دستیاب فارم 47 ہے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور بولیے. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے تو کراچی میں ہی پڑ گئے ہوں گے. آپ یہ بتا دیں کہ ٹارگیٹ کیا ہے، جن کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ اتنے وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور پھر یہ تحریک آگے جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت ووٹ کا ایشو نہیں ہے، لوگوں کے ایشوز کا مسئلہ ہے، لوگوں کی زندہ رہنے کے حق کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پرابلمز ہیں. اور یہ پورا نظام لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہا. لوگوں کی رائے پر قدغن لگایا جاتا ہے، لوگوں جمہوریت کے اوپر شبخون مارا جاتا ہے. اس وقت تو کوئی قومی انتخاب نہیں ہو رہا نا سوائے چند ضمنی انتخابوں کے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نظام کیا چل رہا ہے. پاکستان میں شہری حکومتوں کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس شہری حکومت کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات کے لیے خاکہ بنایا گیا ہے، وہ جمہوریت کے نام پر ایک سمجھ لیں کہ سنگین مذاق کیا گیا ہے، کہ جس میں غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی انتخاب، اور وہ بھی کہ ایک یونین کونسل میں بھی عوام براہ راست اپنے چیئرمین کو منتخب نہیں کریں گے. ایک ووٹ ڈالیں گے، صرف ایک فرد ایک ووٹ ڈالے گا، اس سے 9 بندے منتخب ہو کر آئیں گے،
اور غیر جماعتی ہوں گے 1 مہینے میں اسے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہوگی، وہ مل کر 4 مزید لائیں گے، 4 یوسی والے لائیں گے، تو یہ اپنی مرضی کی جو جمہوریت پر شب خون مار کر سسٹم بنانے کا عمل ہے، اس کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ کسی کو توجہ نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخاب کوئی گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتی، اور جب کرا دیتے ہیں تو اختیار نہیں دیتے۔ اس لیے جماعت اسلامی ہی گراس روٹ لیول پر پولیٹیکل ورکرز کی آواز بنتی ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کا وہ بہت قیمتی ہے۔ ہماری پارٹیوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ورکر کو بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں اور چینی مافیا، آٹا مافیا اور آئی پی پی مافیا یہی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو اس پارٹی کو۔ لہٰذا جماعت اسی لیے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہی ہے، چہروں، افراد، نشانوں اور پرچموں کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی۔ جناب حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، نظام کی تو حالت یہ ہے کہ عام شہری آلودہ فضا میں صرف سانس لے سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے، مہنگائی سے پسا ہوا، اور جو مافیا ہے، شوگر مافیا یا دیگر مافیا، وہ حکومتوں اور عدلیہ سے بھی طاقتور ہے، تو آپ ان کا مقابلہ کس طرح کریں؟ عوام کے ساتھ مل کر ہی کریں گے، اس لیے تو ہم نے عوام سے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پسے ہوئے عوام کو لیڈرشپ اگر ٹھیک مل جائے، منظم مل جائے، دیانتدار مل جائے، جن کو اپنی پرسنالٹی اور کلٹ کا مسئلہ نہ ہو، جنہیں اپنے مفاد کا مسئلہ نہ ہو، جنہیں اپنی جاگیروں کا مسئلہ نہ ہو، جنہیں اپنے کاروباروں کا مسئلہ نہ ہو، اپنے خاندان کی وراثت کا مسئلہ نہ ہو، جو پارٹی جو ہے وصیت اور وراثت پہ نہ چلتی ہو، ڈکٹیٹرشپ پہ نہ چلتی ہو، وہی پارٹی پاکستان کو نجات دلا سکتی ہے، اور یہ ہم پوری طاقت سے انشاءاللہ یہاں پر پوری قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ اور عوام کی طاقت کے سامنے اگر وہ منظم ہو اور آرگنائزڈ ہو اور ایک نظریے کے تحت ہو تو کبھی بھی کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ انشاءاللہ یہ نظام بدلے گا۔ شکریہ جناب۔ سوال اور لے لیتے آخری ایک سوال اور لے لیتے قیام پاکستان میں فلسطین کے ایک بڑے خطے نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اب استحکام پاکستان کی جانب سے اس خطے کا ایک رول نظر آ رہا ہے جو مشرقی پاکستان کا موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ پاکستان کے قیام، استحکام اور نئی نسل کو ان حالات سے آگاہ کرنے کے لیے بنگلہ دیش پہ کچھ پرٹیکولر سیشن رکھا گیا، جبکہ جماعت اسلامی کا وہاں جو قربانیاں اور کردار ہے وہ بھی سامنے نئی نسل کے۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ بنگلہ دیش ظاہر ہے اب بنگلہ دیش ہے، لیکن یہ پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا سب کے سامنے ہے، لیکن حالات نے بہت بڑی کروٹ لی ہے، عوام بیدار ہوئے ہیں، اور ظلم اور جبر کی وہ جو سیاہ رات ہے الحمدللہ وہ چھٹی ہے۔ 15 سال سے مسلسل انڈین سرپرستی میں شیخ حسینہ واجد ٹریبونل بنا کے لوگوں کو پھانسیاں دے رہی تھی، اور جماعت اسلامی کے ہمارے بزرگ ان سب کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا، ہزاروں خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ عوام کے ساتھ مل کر شیخ حسینہ واجد کی حکومت بھی ختم ہوئی اور ایئر لفٹ بھی ہوا، اور وہی ٹریبونل اس نے اسے سزائے موت سنائی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو جو قربانیاں ہیں وہ رنگ لاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک بہت اچھا ڈیلیگیشن الحمدللہ اس اجتماع میں شریک ہو رہا ہے، اور آپ کو ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے بہت بھرپور یہاں پر اظہار خیال بھی کیا جائے گا، اور قوم کی رہنمائی بھی کی جائے گی، اور ان سب قربانیوں کا تذکرہ ہوگا جو نظریے کی بنیاد پر دی گئی ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات اچھا سوال ہے آپ کا کہ پاکستان میں بھی بعض اوقات ظلم کے نظام کے خلاف، جبر کی طاقتوں کے خلاف جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک رد عمل میں قوم پرستی کا عنصر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب لوگ قوم پرستی کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں